پہلی بات جو شعیب شاہین صاحب نے کی، انہوں نے کہا کہ یہ آپ نے کیا کیا کہ جو ایک انٹرم سیٹ اپ کے جو تھے وزیر اعلیٰ تھے، آپ نے ان کو وفاق میں ان کو انٹیریئر منسٹری بڑی اہم منسٹری ہوتی ہے، آپ نے وہ تھما دی. یہ کہاں کا جو ہے یہ جسٹیفیکیشن ہے؟ اور دوسری بات یہ کہ کیا آج جو وکلا کے ساتھ ہوا ہے، پاکستان پیپلز پارٹی اس پہ کیا کہتی ہے؟ کیونکہ آج لاٹھی چارج بھی ہوا، واٹر کینن بھی ان کے خلاف استعمال کیا گیا. بہت شکریہ. سب سے پہلے تو میں وکیل ہوں، ہمیشہ ہم نے وکلا کا ساتھ دیا ہے، اور وکلا نے جو احتجاج کیا ہے اور جو ایک پرامن مارچ کیا ہے، انہوں نے کون سی پولیس والے کے سر پہ ڈنڈا مارا یا پتھر مارا؟ جو پولیس نے اپنی روایتی غنڈہ گردی دکھائی ہے. پنجاب پولیس ویسے غنڈہ گردی میں مشہور ہے، میں سب کی بات نہیں کروں، اچھے لوگ بھی ہوں گے، لیکن زیادہ تر غنڈہ عناصر گلو بٹوں سے بھرے ہوئے ہیں. اور پنجاب کے سیاستدان بتاتے ہیں کہ جس کے ہاتھ میں تھانے دار ہو وہی علاقے کا بادشاہ ہے. تو یہ سارے جو غنڈہ گرد عناصر پولیس میں بھرتی ہوئے ہیں، اور یہ اس طرح وکلا، سینئر وکلا، ہمارے سپریم کورٹ کے سابق صدر احسن بون صاحب اور دوسرے ساتھی بہت سارے لوگوں کو جس طرح انہوں نے زدکوب کیے، ٹارچر کیے، لاٹھی مارے اور ان کو گرفتار کیے، میں شدید مذمت کرتا ہوں. اور شدید مذمت کے ساتھ ساتھ میں مطالبہ کرتا ہوں پنجاب کی حکومت سے کہ اس کو فوری طور پہ رہا کر دے اور ان پولیس والوں کے خلاف مقدمہ درج کر دے. اور پھر دوسری بات میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ انسداد دہشت گردی کے مقدمات پولیس وکیلوں کے خلاف کیسے داخل ہو سکتی ہے؟ اگر کسی وکیل کے خلاف ہو سکتی ہے تو جج کے خلاف بھی ہونا چاہیے، وہ آئی جی اور پولیس والوں کے خلاف بھی ہونا چاہیے، وہ سیاستدانوں کے خلاف تو ہوتے رہتے ہیں. یہ کون سا آپ نے قانون نکال دیے کہ آفیسر آف دی کورٹ جس کو وکیل ہم کہتے ہیں اس کے خلاف آپ کسی کے مقدمات درج کرتے ہو؟ کیوں آپ کے خلاف کیوں نہ درج ہو؟ یہ آپ نے بڑی بولڈ بات کی ہے قادر صاحب، اس کو میں آگے لے کے جاؤں گی، مگر ایک سوال جو شعیب شاہین صاحب نے اٹھایا کہ آپ بھی ایک طرح سے حکومت کو سپورٹ کریں، کانسٹیٹیوشنل پوزیشنز آپ کے پاس ہیں، تو پھر کیسے آپ نے نگراں سیٹ اپ میں جو ایک وزیر اعلیٰ تھے ان کو آپ نے وزیر داخلہ کا جو عہدہ ہے وہ تھما دیا؟ جی، پہلی بات تو یہ ہے کہ میں اس بات پہ بھی بڑی حیرت ہوں. میں کوئی سپورٹ نہیں کرتا ہوں مسلم لیگ نون کا. ہمیشہ میں جب پی ڈی ایم کی حکومت نہیں، کانسٹیٹیوشنل پوزیشنز تو سر آپ نے لیے ہوئے ہیں نا، آپ کی سپورٹ سے یہ حکومت بنی نا. جی آپ کی سپورٹ سے حکومت جی سن لے اچھا سن لے میری بہن پورا. جب پی ڈی ایم کے 16 مہینے کی حکومت میں اس وقت بھی میں اسمبلی کے اندر ان برستا تھا جو غلط کام ہوتے تھے، اور آج بھی کہتا ہوں، ڈنکی کی چوٹ پہ کہتا ہوں، ٹھیک ہے، اور ہماری پارٹی کے دوسرے رہنما بھی کہتے ہیں. لیکن شعیب شاہین صاحب سے میں ایک پوچھنا چاہ رہا ہوں، کہہ رہے ہیں کہ آئی جی ان کا باپ ہے. تو بھائی آپ تو آئی جی کو ان کا باپ بنا رہے ہو، آپ کے شہریار آفریدی کو تو آرمی چیف کو قوم کا باپ بنا دیا ہے. ابھی پتہ چل گیا نا قوم کے باپ کیا ہوتا ہے. دوسری بات یہ کہ یہ جو نگراں سیٹ اپ کے بارے میں یہ سینئر وکیل ہے، آپ مجھے بتا دیں آئین کے کون سے شق میں کہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ نگراں سیٹ اپ جو نا وہ حکومت میں نہیں آ سکتا ہے، وہ سینیٹر نہیں بن سکتا ہے. یہ ایک شق بتا دیں مجھے. سر مگر آئیڈیا نگران حکومت کا یہ تھا، دیکھیں نا سر انڈیا میں تو نہیں ہے نا نگراں سیٹ اپ. آئیڈیا یہ تھا کہ تاکہ جو الیکشنز ہو وہ نیوٹرل ہوں، وہ ٹرانسپیرنٹ ہو. تو اگر نگراں سیٹ اپ کے بندے کو آپ اگلی حکومت میں لے آئیں گے تو پھر اس کا تو کانفلکٹ آف انٹرسٹ واضح ہے. فری فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ الیکشنز کیسے کرائے گا؟ وہ ساری ایڈمنسٹریشن کو یوز کرے گا جو اس کو مفاد دے گا. کیئر ٹیکر آپ نہ انڈیا میں نہیں ہے، پاکستان میں ہے، اسی لیے ہے نا. تو اس کے بندے کو اگر آپ اتنا اہم عہدہ دے دیں گے تو پھر اس کے کانفلکٹ آف انٹرسٹ نہیں ہوگا. اچھا اب مجھے ایک بات بتاؤ، پہلے تو کوئی قانون کوئی آئین میں نہیں لکھا ہوا ہے کہ کیئر ٹیکر کوئی بھی وزیر یا وزیر اعلیٰ جو نا وہ سینیٹر نہیں بن سکتے. نمبر ایک بات، دماغ کی لاجک بھی تو ہوتی ہے. سن لے دیکھو آپ لوگ جو نا وہ مفروضے پہ بات کر رہے ہو، آپ لوگ خیال ظاہر کریں کہ اگر ایک آدمی کو نواز دیا تو وہ ملا ہوگا. یہ ساری چیزیں نہیں ہوتی. آپ یہ بتا دیں کہ ایک شخص اگر نگران حکومت پہ رہا ہے تو کیا وہ کوئی حکومت کا حصہ نہیں بن سکتا ہے، کوئی الیکشن نہیں لڑ سکتا ہے، کوئی سینیٹر نہیں بن سکتا ہے؟ کہاں پہ لکھا ہوا ہے؟ اور پھر اگر نگران سیٹ اپ کے اندر اگر یہی کاکڑ ہے تو پھر نگران سیٹ اپ لاتے کیوں ہیں؟ نہ یہ بھی ذرا بتا دے. سن لے میری بہن، آخری جملہ. یہی انوار اللہ کاکڑ ہے جس نے حنیف عباسی کو بتایا تھا کہ اگر میں فارم 47 کی بات کروں تو آپ اور آپ کی پارٹی منہ دکھانے کے لائق نہیں. تو سر سب سے بڑا فیلئر تو انوار اللہ کاکڑ کا یہ ہے کہ وہ فری اینڈ فیئر ٹرانسپیرنٹ الیکشن کے لیے
میں لائے گئے اور وہ کر نہیں سکے. یہ تو سب سے بڑا فیلئر. ان کو ایک ہی جاب دی گئی تھی, وہ یہ تھا کہ الیکشنز فری اینڈ فیئر ہوں, اور وہ خود اپنے منہ سے کہہ رہے ہیں کہ فری اینڈ فیئر نہیں ہوا. تو اس سے زیادہ بڑا فیلئر اور کیا ہو سکتا ہے کہ خود اعتراف کر گئے. آپ مجھے بتا دو کیئر ٹیکر, چیف منسٹر یا پرائم منسٹر یا وزیر, ان کے پاس کون سا اختیار آتا ہے جو الیکشن کراتا ہے؟ چلیں اس کے اوپر بیرسٹر اختیارات ہوتا ہے وہ تو مجھے بتا دیں. آپ دونوں وکیل ہیں. اچھا, بیرسٹر عقیل ملک بھی تو وکیل ہے نا. پوری ایڈمنسٹریشن کس کے کنٹرول میں ہوتی ہے؟ ہو از دی چیف ایگزیکٹو؟ یہ سارے ریٹرننگ آفیسرز, یہ چیف کمشنر, کمشنرز کس کے کنٹرول میں ہوتے ہیں؟ وزیر اعلیٰ کے. وزیر اعظم, وزیر اعلیٰ کے. ان کے پاس الیکشن آپ وزیر اعظم کے طور پر آئے ہو صرف فری فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ الیکشنز کرانے, اور آپ یہ خود کہہ رہے ہو کہ فارم 47 کا میں نے ذکر چھیڑا تو پی ایم ایل این منہ دکھانے کے قابل نہیں ہوگی. اس کا مطلب ہے, ایک سیکنڈ منتخب صاحب, ایک سیکنڈ, پاس الیکشن کرانے کا کون سا اختیار ہے وہ تو بتاؤ. دیکھیں الیکشن کرانے کا الیکشن کمیشن نے, لیکن ایڈمنسٹریشن تو آپ کے کنٹرول میں ہے نا. پولیس آپ کے کنٹرول میں, ریٹرننگ افسر آپ کے کنٹرول میں, بیوروکریسی کے ہیڈ آپ ہیں, ایگزیکٹو ہیڈ آپ ہیں, اور آپ خود کہہ رہے ہو کہ فارم 47 میں جو گڑبڑ ساری ہوئی ہے اس کے ذمہ دار کون ہے؟ آپ سب سے بڑے پرائم ذمہ دار آپ ہیں, پھر چیف الیکشن کمشنر ہے, پھر وہ کمشنر جس نے سچ بولا تھا. ایک سیکنڈ منتخب صاحب, ایک منٹ سن لیں. جو آپ لوگوں نے مولانا منتخب صاحب سن لیں نا, منتخب صاحب سن تو لیں. اچھا, میرا خیال ہے کہ وکیلوں کے اندر جو ہے نا ایک صحافی پھنس گیا ہے, تو صحافی نے منتخب صاحب بریک بھی لینی ہے. ہم نے کچھ اپنے بھی قاعدے رکھنے ہوتے ہیں, جس طرح آپ نے عدالت میں کوئی نہ کوئی قاعدہ رکھنا ہوتا ہے, ہم نے ٹی وی پہ بھی قاعدہ رکھنا ہوتا ہے. اس قاعدوں کو درست کرتے ہیں, بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں.